تو السلام علیکم لسنرز، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی جو میں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے سیاہ رات۔ اگر کہانی کے اختتام پر آپ کو محسوس ہو کہ کہانی آپ کے معیار کے مطابق تھی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور پاسبل ہو تو پلیز شیئر کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شام کی سرمئی چادر تاریکی کے سیاہ سمندر میں ڈوب کر نکلی تو وہ خود بھی سیاہ رنگ کی ہو چکی تھی۔ تاریکی نے اپنے ہیبت ناک پنجوں میں ہر شے کو جکڑ لیا تھا۔ ہر چیز پر تیرگی کا سایہ تھا اور ہر چیز تاریکی کی فولادی گرفت کے شکنجے میں تھی۔ اور تاریکی کا سایہ بھی اسیب کے سائے کی مانند ہوتا ہے، جس پر پڑ جائے اس کو بے قرار کر ڈالے، جیسے کہ تقدیر کا سایہ بھی جس پر پڑتا ہے اس کو برباد کر ڈالتا ہے۔ ہاں، تقدیر کا سایہ ایسی ہی زور آور ہے کہ اس کے آگے کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ میں حت المکان تیز چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سڑک تا حد نگاہ ویران تھی، صرف سناٹا تھا جو میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور تاریکی تھی جو مجھ پر سایہ فگن تھی۔ کتابوں کا تھیلا میں نے پشت پر لاد رکھا تھا۔ نذیر، عقب سے ابھرنے والی آواز نے مجھے ٹھٹک کر رک جانے پر مجبور کر دیا۔ پلٹ کر دیکھا تو سوائے تاریکی کے کچھ دکھائی نہ پڑا، بس ہیبت ناک اندھیرا تھا جو آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اسے۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا، مگر جواب ندارد۔ میں نے اپنا وہم جان کر سر جھٹکا اور آگے قدم بڑھا دیے۔ نذیر، بات سنو۔ اب کی آواز واضح آئی تھی۔ میں چاہ کر بھی اسے وہم گردان نہ سکتا تھا۔ میں نے ٹارچ روشن کی اور پلٹا۔ سنسان سڑک منہ چڑھا رہی تھی۔ خوف کی کٹیلی لہر برکیروں کی مانند پاؤں کی ایڑیوں سے سر تک کوند گئی۔ کچھ دیر تو مجھ میں ہلنے کی بھی سکت نہ رہی۔ میں بزدل نہیں ہوں، مگر ذرا اندازہ کریں کہ گاڑی تاریکی ہو اور آپ اکیلے ہوں تو آپ کی کیا حالت ہوگی۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور چلنے لگا۔ وہی آواز عقب سے پھر آتی ہے، نذیر، رکتے کیوں نہیں؟ میں نے دھیان نہ دیا۔ پھر تیز ہوا سرسراتی ہوئی گزرنے لگی۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ زمین پر قدم جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ سڑک کے اطراف طویل تھا۔ میں نے ایک درخت کے نیچے پناہ لینے کا سوچا۔ ٹارچ کی روشنی نے درخت کو چھوا اور میں ساکت رہ گیا۔ درخت ساکت تھا اور اس کا ایک پتا بھی نہ ہل رہا تھا، جبکہ تیز ہوا میرے قدم اکھیڑ دے رہی تھی۔ میں نے اضطراری انداز میں ٹارچ سے تمام درخت کو کھنگال ڈالا۔ وہ سب کے سب ساکن تھے۔ کیا تھا یہ اور کیوں تھا یہ؟ کسی نے میرا دل مٹھی میں بھینچ کر چھوڑا تھا۔ ہراس پسینہ بن کر مجھے شرابور کر گیا تھا۔ میرے کپڑے پھر پھڑا رہے تھے اور میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ نذیر، میری مدد کرو، میں مشکل میں ہوں۔ کراہتی ہوئی آواز میرے حواس سن کر گئی۔ مجھے کچھ ہو جائے گا، میرا دل ڈوب رہا ہے، میری مدد کرو۔ کسی مرد کی آواز تھی جس میں درد تھا۔ میں نے اپنی تمام تر قوتوں کو مجمع کیا اور سر پٹ دوڑ لگا دی۔ تیز ہوا بار بار میرے آگے روڑے اٹکا رہی تھی۔ درد بھری سرگوشیاں میری سماعتوں کو چیرے دیتی تھیں، لیکن میں کسی قیمت پر رکنے پر آمادہ نہ تھا، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ ہر قدم پر میرا دل مارے خوف کے اچھل کر حلق میں آ پھنسا تھا۔ میری مدد کرو نذیر، میں مر جاؤں گا، کچھ چلایا۔ دہشت نے میرا دل دبوچ لیا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دیا۔ اچانک کسی بائک کے بریک چرچرائے۔ میں نے ہڑبڑا کر دیکھا، وہ میرے جاننے والے تھے۔ شکور چاچا! کیا بات ہے نذیر پتر، اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے تو؟ میں ایک دم جیسے ہوش میں آیا تھا۔ ہوا رک چکی تھی۔ میں نے پسینہ صاف کرتے ہوئے حواس بحال کی اور کہا، کچھ نہیں چاچا، ایسے ہی اکیلے میں دل گھبرا رہا تھا، چل میرے ساتھ چل۔ انہوں نے کہا تو میں نے ان کتابوں کا تھیلا سنبھالا اور ان کے پیچھے بیٹھنے میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہ کی اور چل دیا۔ بابا محمد احمد نے مجھے جگایا تو میرے چہرے پر پسینے کی نمی تھی۔ چلیں نماز پڑھنے؟ وہ مجھے جگا کر چلا گیا۔ اتنے عرصہ بعد یہ خواب میرا ذہن الجھ گیا۔ میں اس وقت نوجوان تھا جب میرے ساتھ یہ بچپن والا واقعہ پیش آیا تھا۔ بابا آپ ہی جائیں۔ احمد کی آواز ابھری تو میں سر جھٹک کر واش روم میں چلا گیا۔ وضو کیا۔ ہم باپ بیٹا قریبی مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ نماز پڑھ کر ہم گھر آئے تو ناشتہ کر کے احمد سکول روانہ ہو گیا اور میں اپنی شاپ پر۔ نذیر بک ڈپو اینڈ اسپورٹس سینٹر۔ یہ شاپ میرے سب سے بڑے بھائی ظہور احمد کی تھی۔ ابو کی وفات کے بعد
جب گھر کا سارا خرچہ اس دکان کے سہارے چل رہا تھا، پھر مقبول بھیا نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور ان کا ساتھ دینے لگے۔ ہم 5 بہنیں اور 5 ہی بھائی تھے۔ ظہور بھائی شادی کے بعد لاہور ماڈل ٹاؤن شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ رمضان میں مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے۔ تیسرے روز 22 نومبر کو ہارٹ اٹیک میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس کے کچھ عرصہ بعد بھائی مقبول احمد کی بھی 19 اپریل کو وفات ہو گئی۔ بس والدہ محترمہ بیٹوں کی جدائی برداشت نہ کر سکیں، وہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئیں۔ محض 11 ماہ میں اتنے پیارے رشتے ایک ایک کر کے بچھڑ گئے۔ صدمہ بہت بڑا تھا، مگر انسان بھی نہایت ٹھیٹ واقعہ ہوا ہے، کیا کیا نہیں سہ جاتا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور دکان بڑے بھائی منیر احمد چلا رہے تھے۔ میں بھی اکثر دکان پر ہی ہوتا تھا۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، محمد احمد۔ خیر، منیر بھائی بھی اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ منظور بھائی تو میری پیدائش سے بھی قبل وفات پا گئے تھے۔ منیر بھائی کی موت کا صدمہ سہنا اگرچہ بہت مشکل تھا، مگر بہرحال سہ ہی لیا، کیونکہ سہنا ہی پڑتا ہے۔ پھر ایک بہن سریا بھی زندگی کی بازی ہار گئیں۔ یوں بھائیوں میں صرف میں ہی ہوں، چاروں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ انکل احمد فراز کی نایافت ہے آپ کے پاس؟ ایک لڑکے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ نہیں، لیکن میں آپ کو منگوا دوں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں پھر ماضی میں کھو گیا۔ اس دن مجھے ظہور بھائی نے بک شاپ کے لیے کچھ کتابیں وغیرہ لینے بھیجا تھا۔ واپسی پر بس خراب ہو گئی۔ مسافر بس اور سب ڈرائیور کو کوستے اپنے اپنے گھروں میں روانہ ہو گئے تھے۔ میں بھی گھر آ رہا تھا۔ وہ واقعہ پیش آیا تو اب میں اس واقعے کو ماضی میں دفن کر چکا تھا، لیکن آج خواب میں پھر نذیر چچا ایک رجسٹر اور 3 پوائنٹس دیجیے گا، ایک لڑکے کی آواز نے مجھے پھر چونکا دیا تھا۔ میں سر جھٹک کر حال میں پہنچ گیا۔ اوے سونے، رجسٹر پکڑ، اور یہ عامر ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے ملازم کو آواز دی اور پوری طرح دکان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر سارا دن سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملی۔ رات کو جب میں گھر جا رہا تھا تو اکثر دکانیں بند ہو چکی تھیں، گلی سنسان تھی۔ مجھے بارہا احساس ہوا کہ میرے پیچھے کچھ چل رہا ہے۔ پلٹ کر دیکھنے پر کسی زیرو کا نشان بھی نہ ہوتا۔ مان چھو کی آواز ابھری۔ میں نے گرد و پیش کو نگاہ سے کھنگال ڈالا، کوئی زی روح نہ تھا۔ اس رات والی کیفیت تازہ ہو رہی تھی۔ میں نے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ دفعتاً کسی کی یخ بستہ سانسوں کا پھبکا میری گردن کی پشت سے ٹکرایا تو نہ جانے کیوں میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی کٹیلی لہر سی دوڑ گئی۔ گھر پہنچنے تک میرے ساتھ یہی حال رہا۔ بہرحال رات بخیریت گزری، سوائے اس خواب کے۔ اس رات بھی وہی خواب بھوت بن کر آیا تھا۔ عامر، 50,000 روپیہ دینا، میں شیخ صاحب کے ساتھ ہی لاہور چلا جاتا ہوں۔ شاپ کے لیے کافی سامان لینا تھا۔ کچھ دیر قبل میں نے عامر کو پیسے پکڑائے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا۔ میں اپنی جیب سے روپے نکال کر گننے لگا۔ جب ہی عامر کی پریشانی سے آواز سنائی دی، سر پیسے تو اس میں نہیں ہیں۔ میں چونک کر سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ پھر کہاں ہیں؟ پتہ نہیں سر، میں تو یہیں رکھے تھے۔ وہ گھبرا کر دروازے کھنگالنے لگا، مگر روپے نہ ملے۔ صبح کا وقت تھا، ابھی تک شاپ پر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ عمر کے علاوہ دونوں ملازم لڑکے دیر سے آتے تھے۔ میں نے محض 20 منٹ قبل اسے پیسے پکڑائے تھے جو اب غائب تھے۔ عامر میرے پاس کافی عرصے سے کام کر رہا تھا۔ وہ نہایت ہی ایماندار تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، لہٰذا اس پر شک کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں میں تھا یا عامر؟ پھر پیسے آخر گئے کہاں؟ عامر گھبرایا ہوا تھا۔ مل جائیں گے یار، کہیں اور رکھ دیے ہوں گے تو نے۔ مجھے تجھ پر پورا بھروسہ ہے، میں نے اسے تسلی دی۔ کچھ دیر بعد میں نے جیب سے موبائل نکالا تو ٹھٹک گیا۔ پیسے میری جیب میں تھے۔ میں نے نکال کر دیکھا، وہی 50,000، حالانکہ میں اچھی طرح جیبیں ٹٹول چکا تھا۔ پیسے مل گئے۔ عامر وہ شیلف میں کتابیں سیٹ کر رہا تھا، فوراً لپک کر آیا۔ کہاں سے؟ میری جیب سے۔ میری آواز پست تھی۔ آپ نے اٹھا کر جیب میں رکھ لیے ہوں گے سر۔ وہ ہلکا پھلکا ہو کر پلٹ گیا۔ میں الجھے ذہن کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آسمان سیاہ بادلوں کی زد میں تھا۔ گرمی سے جھلستی ہوئی ہوا سرد ہوئی تھی۔ اگر بارش ہو جاتی تو گرمی کا زور ٹوٹ جاتا۔ سر، میں ذرا رائل بیکری سے سموسے لے کر آؤں؟ عامر بتا کر جانے لگا تو میں اسے آواز دی، اس سموسوں کے لیے اور چائے بھی لیتے آنا۔ اور جب وہ آیا تو بارش کھل کر برس رہی تھی۔ عامر بارش میں شرابور تھا۔ یہ لیں باس۔ بارش نے عامر کا موڈ بھی خوشگوار کر دیا تھا۔ اس نے چائے کا تھرموس اور سموسے اور بسکٹ کی ٹرے کاؤنٹر پر دھری اور خود پلٹ کر تولیے سے بال جھاڑنے لگا۔ میں نے پلکیں جھپکیں اور دنگ رہ گیا۔ سارے کے سارے سموسے غائب تھے۔ غالباً بھاپ بن کر ہوا میں تحریر ہو گیا تھا۔ یہ کیسا؟ سموسے آپ کھا گئے اتنی جلدی؟ اس کی نظروں میں ہی نہیں بلکہ لہجے میں بھی بے یقینی تھی۔ میں چپ رہا۔ اس نے تھرماس اٹھا کر کپ میں چائے ڈالنا چاہی تو میں حیران رہ گیا۔ تھرماس خالی تھا، یکسر خالی تھا۔
वो मुझे बेयकीनी से देखता हुआ ट्रे उठाकर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो शशतर रह गया। सर, उसका मुंह खुले का खुला रह गया। क्या हुआ? मैंने पलट कर देखा और सांस थाम लिया। शॉप की हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। शेल्फ और अलमारी खाली थी, जबकि फर्श पर किताबें और दीगर अशिया का ढेर लगा था, जबकि मुझे किसी भी चीज़ के गिरने की आवाज़ तक ना आई थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना सर? आमिर का लहजा उलझा हुआ था। मैं महज सर ही हिला सका। वो अंदर जाकर सामान सेल करने लगा। इसकी ताज्जुब निगाह काहे बकाहे मुझ पर उठ जाती थी। फिर ऐसे वाक़यात मामूल बन गए। घर में भी यही होने लगा। पका हुआ खाना हत्ता कि फ्रिज तक खाली हो जाता। कमरे की तमाम अशिया बिखरी होती, गोया तूफ़ान आया हो। इधर हर चीज़ समेटी, उधर कमरा उलट पलट हो गया। फिर सरगोशियाँ और कहके सुनाई देते हैं। कभी कभी सारी रात किसी की दर्द भरी कराहें नींद उड़ाए रखती थीं। किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती। शॉप पर भी यही सब चलता रहा। लड़के हरासा रहने लगे और ज़िंदगी महज एक उलझन बनकर रह गई थी। कुछ समझ में ना आता था कि क्या हो रहा है और ये सिलसिला कब ख़त्म होगा। वो जून की एक गर्म सपहर थी। लड़के किसी न किसी काम से गए हुए थे। मैं अकेला बैठा था। बस जब किसी की सिसकियाँ उभरने लगीं, कर्ब की इंतहाओं को छूती हुई सिसकियाँ। कौन हो तुम? मैं आजिज़ आ गया था इस सूरत हाल से। जवाबन सिसकियाँ तेज़ हो गईं। मैंने पूछा, है कौन हो तुम? क्यों इस तरह से ज़िंदगी अज़ाब बना रहे हो? चाहते क्या हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं फट पड़ा। तभी सिसकियाँ थम गईं और एक सुरमई सा साया मेरे सामने आ गया। इसके नकूश मबहम थे। क्या बिगाड़ा है तुमने मेरा? याद करो वो रात जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी, तुम्हारी मिन्नतें की थी। अगर तुम इस रात मेरी मदद कर देते तो मैं इतने सालों यूं अजियत में ना गुजारता। मुझे मेरा दुश्मन पकड़ना चाहते थे और वो मुझे पकड़ के ले गए। अगर तुम बेहिस ना बनते तो मैं इसने तैश से बोलते हुए बात अधूरी छोड़ दी। मुझे क्या पता था कि तुम मुश्किल में हो और मैं भला तुम्हारी मदद कैसे कर सकता था। मैंने अपना दिफा किया। ये मत कहो, वो चिल्ला उठा। इसकी आवाज़ फटे गैस से कांप रही थी। मैंने कहा तो था मेरी मदद करो, और अगर तुम मेरा हाथ थाम लेते तो वो लोग मुझे कभी नुकसान ना पहुंचा सकते थे, क्योंकि तुम्हारे पास जो किताबें थीं इनमें मजमूआ वसाइफ भी था और कुरानी आयत की वजह से हम लोग तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते थे। अगर तुम मेरा हाथ थाम लेते तो मुझे अजियत तो बेशक होती, लेकिन मैं इन दुश्मनों से बच जाता। लेकिन तुमने मेरी आवाज़ पे कान तक न धरा। अब मज़ा चखो। तैश से बोलते बोलते आखिर में इसका लहजा फातियाना हो गया। तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मुझे ऐसे ही तंग करते रहोगे? मैंने उलझ कर इस्तफसार किया। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो हंसा तो ज़मीन लरसने लगी। इस इसना में कुछ कस्टमर आ गए तो वो चुप हो गया। शॉप पर काम करने वाले लड़के भी आ गए थे। एक कस्टमर ने बुक्स पे कवर लगवाने थे। ओए ये कवर लगा दे, मैं ये कहकर बाकी कस्टमर की जानिब मुतवज्जा हो गया। शॉप पर काफ़ी रश था। एक लड़का बैडमिंटन ले रहा था। आमिर शटल देना। मैंने आमिर को आवाज़ दी। वो बुरी तरह खांसता हुआ शटल उठा लाया। अचानक मेरे सर पर कोई वज़नी चीज़ गिरी। दर्द की शदीद तरीन टीसें मुझे सर थामने पर मजबूर कर गईं। अगले ही लम्हे सर पर दूसरी भारी ज़रब लगी तो ज़ब्त के बावजूद मेरी कराह निकल गई। लोगों के बोलने की आवाज़ें आईं। मैंने पलट कर देखा। आमिर हाथ में भारी स्टेपलर लिए हक्का बक्का खड़ा था। दोनों लड़के और कस्टमर्स इससे पूछ रहे थे कि इसने ऐसा क्यों किया। आमिर, मुझे यकीन ना आया वो ऐसा कर सकता है। मुझे माफ़ कर दें सर, मुझे पता नहीं चला कि वो गड़बड़ाया हुआ था। वाह, पता कैसे नहीं चला? तुमने खुद सर को स्टेपलर मारा है, दूसरा लड़का चहक कर बोला। कस्टमर्स भी इसे लान तान करने लगे। तभी मैंने आमिर के साथ खड़े इस सुरमई साय को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। मैं समझ गया ये इसी साय की कारस्तानी है। आमिर शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। अचानक एक परछाई सी कस्टमर्स पर झपटी। लोगों की बेख्तियार चीखें निकल गईं। वो भाग खड़े हुए। फिर हमारे देखते ही देखते काउंटर ग्लास तड़क कर चकनाचूर हो गया। इसकी किरचियाँ बारिश के कतरों की तरह इर्द गिर्द बिखर गईं। मैं एक बार फिर सर थाम कर रह गया। पेदर पे ऐसे वाक़यात ने मुझे चकरा कर रख दिया था। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। बहरहाल मैंने हाफिज़ मंजूर अहमद से रब्ता किया और इन्हें तमाम अहवाल कह सुनाया। वो बगौर सुनते रहे। इनके तासरात गंभीर थे। कल आना। मैं सर हिलाकर वापस आ गया। मैं ज़ेरे लब कुरानी आयात का विर्द कर रहा था। ताहम मुझे बार बार लगता था कि कोई मुझ पर मौत पर घर झपटने वाला है।
دل خوف کے شکنجے میں پوری طرح جکڑا ہوا تھا۔ اس دن بھی غیر معمولی واقعات پیش آتے رہے، مثلاً سامان بکھر جانا، زمین تپ کر تندور بن جاتی یا سرسراہٹیں ابھرنے لگتی۔ تنگ آ کر میں دکان سے اٹھ بیٹھا اور لڑکوں کو بھی دکان بند کر کے شٹر گرانے کا کہہ دیا۔ یہ 3 دن کا عمل ہے، تمہیں کسی ویران جگہ کرنا ہوگا، تمہیں بہت ڈرایا جائے گا، بہت سے واقعات رونما ہوں گے، لیکن وہ محض نظر کا فریب ہوگا تمہارے اعصاب توڑنے کے لیے۔ اگر تم نے اپنے خوف پر قابو پا لیا تو کامیابی حاصل کرو گے۔ بصورت دیگر انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر مفہوم واضح تھا۔ وہ قدرے توقف سے بولے، مجھے عمل کا طریقہ بتانے لگے۔ ایک آیت کا ورد مکمل درست تلفظ سے کرنا تھا۔ میں نے چند منٹوں میں ہی وہ آیت یاد کر لی۔ یہ میری کامیابی کی کنجی تھی۔ در حقیقت قرآن مجید ہی ہماری کامیابی اور نجات، پریشانیوں سے اور مصائب و آلات سے نجات کی چابی ہے، مگر ہم بھٹک چکے ہیں۔ اس ذریعہ نجات کو چھوڑ کر ہم نے وقتی تسکین کے لیے دوسرے بہت سے ذرائع تلاش کر لیے ہیں۔ یورپ کی اندھی تقلید دھیرے دھیرے ہمیں ختم کر رہی ہے، مگر ہم ہیں کہ سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتے، اور اس لیے ہم دنیا میں ناکام ہیں۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اور ہماری بھلائی اسلام میں ہی ہے، مگر ہم اسلام کی اصل روح کو نہیں سمجھتے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ بہرحال کچھ دیر وہاں بیٹھ کر ان کا شکریہ ادا کر کے لوٹ آیا۔ رات تاریک تھی، آسمان پر ستارے زمین کو روشنی کی خیرات بانٹ رہے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ خیرات تاریکی کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ خوف کسی ہیبت ناک عفریت کی صورت فضا پر مسلط تھا۔ میں نے اپنے گرد حصار کھینچا اور بنجر زمین پر بیٹھ گیا اور اس آیت کا ورد کرنے لگا جو حافظ صاحب نے مجھے بتائی تھی۔ میں نے ورد شروع کیا اور 20 منٹ تک ورد کرتے ہوئے حالات نارمل رہے۔ پھر اچانک میرے سر کے اوپر سے ایک چیل دردناک انداز میں چلاتی ہوئی گزر گئی۔ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے کسی کے درد سے کراہنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی سخت اذیت میں ہے۔ تاریک رات، تنہائی اور کسی کی دردناک کراہتیں۔ میرا دل دہشت کی مٹھی میں جکڑا جانے لگا۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وقت سرے سے گزر ہی نہیں رہا تھا۔ لمحے صدیوں کا روپ دھار چکے تھے۔ کراہیں لمحہ بلہمہ بلند ہوتی گئیں اور بالآخر ان کی آواز اس قدر بلند ہو گئی کہ مجھے لگا میری سماعتیں چلی جائیں گی، کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ وہ لمحے اعصاب شکن تھے۔ میں سخت ذہنی اذیت میں مبتلا تھا۔ اضطراب کے لبادے میں ملغوف وحشت میرے جسم میں کوند گئی تھی۔ شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں۔ یہ خواہش بار بار کسی ضدی فقیر کی طرح دل میں سر ابھار رہی تھی، کچھ اس شدت سے کہ میں اس کا سر کچلنے میں یکسر ناکام رہتا تھا۔ کراہیں بلند سے بلند تر اور بلند تر سے بلند ترین ہوتی گئیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں بے اختیار بھاگنے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر قبل اس کے کہ میں دائرے سے باہر نکلتا میں نے خود پر قابو پا لیا۔ بہرحال وہ اعصاب شکن لمحات اپنے تمام تر تناؤ سمیت گزر گئے۔ برے وقت کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ گزر جاتا ہے، بھلے اپنے ساتھ سب کچھ ہی لے جائے، اور اچھے وقت کی یہی خامی ہوتی ہے کہ یہ رکتا نہیں، گزر جاتا ہے۔ بہرحال وقت گزر گیا، میرا عمل مکمل ہو گیا اور میں نے گھر کی راہ لی۔ میں سخت اعصابی شکن کا شکار تھا۔ اگلے روز ابھی میں نے دائرہ کھینچا ہی تھا کہ وہی درد بھری کراہیں ابل پڑیں۔ میں نے شاپ عمل کے دنوں میں بند ہی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں گھر پر ہی رہا۔ مجھے سارا دن وہ سایہ عمل سے روکتا رہا، کبھی دولت کا لالچ دیتا تو کبھی دھمکیاں۔ دن اسی طرح گزر گیا تھا۔ اب میں یہاں تھا۔ میں نے ورد شروع کر دیا۔ کراہیں اس قدر بلند ہو گئیں کہ خود کو دی گئی تمام تر تسلیاں اور کی گئی تلقین بھگ سے اڑ گئی۔ اس وقت میری خواہش محض یہی تھی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ یہ خواہش اضطراب بن کر رگوں میں دوڑ رہی تھی، بلکہ گوند رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں بازو کندھوں کی جڑ سے غائب تھے۔ گھٹنوں سے نیچے پنڈلی یا پاؤں نامی کسی شے کا وجود تک نہیں تھا۔ اس کے باوجود خود چل رہا تھا۔ اس کا باقی ماندہ وجود لہو میں تر تھا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہا تھا، خوف کا تالاب سا پیچھے بنتا جا رہا تھا۔ یکایک اس نے گردن کو جھٹکا دیا اور اس کا سر تن سے الگ ہو کر فضا میں اس کے قد کے برابر تیرنے لگا۔ ادھر آ کر میری بات سنو۔ اس کا مخاطب غالباً نہیں، یقیناً میں ہی تھا۔ میں چپ چاپ عمل میں مصروف رہا۔ اچانک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ میری گردن میں کان کی انداز میں اس طرف مڑ گئی۔ وہ سیاہ دیو ہیکل کتا تھا۔ سر اڑتا ہوا کتے پر جھپٹا اور کتا دھپ کی آواز سے نیچے گر گیا۔ اس کا کچومر نکل گیا۔ سر پھر آ کر اس شخص کے پاس فضا میں معلق ہو گیا۔ سنائی نہیں دیتا کیا؟
ادھر آؤ۔ تحکم سے بھرپور لہجہ خوف رسیاں بن کر میرے وجود کو جکڑے جا رہا تھا اور اس کی گرفت لمحہ بلمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھیانک سر مجھ پر جھپٹا۔ خوف نے جھپٹ کر میرا گلا دبوچ لیا۔ میں نے لاشعوری طور پر آنکھیں بھینچ لیں۔ ٹھک کی آواز ابھری اور جب میں نے دیکھا آنکھیں کھول کر تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہیں۔ عمل کا وقت مکمل ہو گیا تھا۔ میں اٹھا اور گھر چل دیا۔ رات نہ جانے کس کی موت کا سوگ منا رہی تھی۔ سر تپا سیاہ کپڑوں میں بلبوس تھی۔ آسمان کو گہرے بادل ڈھانپے ہوئے تھے، اس لیے ستارے بھی روشنی کی خیرات لٹانے سے قاصر تھے۔ لہٰذا آج سیاہ رات کا سیاہ کشکول یکسر خالی تھا اور سیاہ رات حسرت و یاس کے عالم میں سر اٹھائے آسمان پر ستاروں کے سکے ڈھونڈ رہی تھی۔ دفعتاً اس کے کشکول میں ٹھک سے کچھ گرا۔ اس نے بے اختیار کشکول میں جھانک کر ملنے والی خیرات کو دیکھا، پھر خیرات ایک تواتر سے کشکول میں گرنے لگی۔ لیکن وہ خیرات روشنی کی خیرات نہیں تھی، وہ بادلوں کے آنسو تھے جو خیرات کی صورت میں کشکول میں گرتے۔ خیرات کے قطرے بھی سیاہ رنگ تھے، یا پھر اسی کو ایسے لگ رہے تھے۔ اس نے کشکول پھینک دیا اور بادلوں کے ساتھ مل کر ہواؤں سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس کے سیاہ وجود کی طرح اس کی قسمت بھی سیاہ ہے۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس کے مقدر میں روشنی کا سراغ نہ تھا، اس لیے وہ سیاہ رات اپنی سیاہ بختی پہ آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے عمل شروع کیے ہوئے 10 منٹ ہوئے تھے، جبھی وہ کراہیں پھر سے ابھرنے لگیں۔ اس بار کسی ایک شخص کی کراہیں نہ تھیں، بلکہ بہت سے لوگ، بہت سی آوازیں ان کراہتوں میں شامل تھیں۔ ان میں ہر عمر کے شخص کی آواز شامل تھی، شیرخوار بچوں سے لے کر بوڑھوں تک۔ وہ سب کے سب انتہائی دردناک انداز میں کرا رہے تھے، گویا انہیں کوئی ذبح کر رہا ہو۔ دل خراش چیخیں تھیں جو دل کو سن کیے جاتی تھیں۔ میرا دل دھڑکنے سے انکاری ہو رہا تھا۔ حواس منجمد ہو چکے تھے۔ حلق خشک تھا اور حلق کو کوئی کانٹا بن کر چبھ رہا تھا۔ یکدم خاموشی چھا گئی اور ہر آواز مر گئی تھی، گویا کہیں پاتال کی گہری کھائیوں میں دفن ہو گئی تھیں۔ قبل اس کے کہ میں سکون کا سانس لے پاتا، یک لخت آسمان پھاڑ دینے والا شور بلند ہوا، گویا آسمان زمین پر آن گرا ہو، گویا زمین کا کلیجہ شک ہو گیا ہو، گویا محشر برپا ہو گیا تھا۔ لوگ بھاگ رہے تھے اور رو رہے تھے، چلا رہے تھے۔ وہ آوازیں اس قدر اذیت ناک تھیں کہ میں تڑپ کر رہ گیا۔ پھر اچانک شور تھم گیا، جیسے ریموٹ سے میوٹ کا بٹن دبا دیتا ہے کوئی۔ پھر فضا پر خاموشی کا پہرا لگ گیا، ایسی گمبھیر خاموشی کہ دل دھڑکنے کی آواز نکارے کی آواز سے مشابہ تھی۔ میں نے ایک سیاہ روح شخص کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ اس کا قد کم از کم بھی 9 فٹ رہا ہوگا۔ اس نے ہاتھ میں کسی شخص کو یوں اٹھا رکھا تھا گویا کسی پتا کو اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے بھینچ لیا ہو۔ اس کی انگلیاں ہاتھ میں پکڑے شخص کے جسم سے پار نکل گئیں۔ اس بد نصیب کی آخری ہچکی بڑی بھیانک تھی۔ وہ دیو اس کی لاش کو منٹوں میں ہڑپ کر گیا۔ رات بے حد سیاہ تھی، مگر اس کے باوجود وہ منظر میں یوں دیکھ رہا تھا کہ گویا دوپہر کا وقت ہو۔ عمل روک دو ورنہ نتیجہ بھیانک ہوگا، وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ عمل روک دے ورنہ بری طرح پچھتائے گا۔ اس آواز میں بادلوں کی سی گرج تھی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا۔ وہ اپنی انگارہ آنکھوں سے مجھے گھورتا ہوا پلٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں، میں کچھ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ حیرت ہے کہ آنکھیں بند کرنے کا خیال مجھے یوں کیوں نہ آیا۔ اس طرح تو باہر جو بھی ہوتا رہے مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دے گا۔ واہ، میں دل ہی دل میں مسرور ہوا۔ میرے ہونٹ بددستور ورد میں مصروف تھے۔ ایک سہمی سہمی سی مانوس آواز نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ٹہل کر یک لخت آنکھیں کھول دیں۔ سامنے کا منظر میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ میں پوری جان سے لرز اٹھا، جسم کا تمام خون گویا خشک ریت میں ڈھل گیا تھا۔ وہ دیو میرے بیٹے محمد احمد کو کسی ہلکے پھلکے کاغذ کی مانند اٹھائے ہوئے تھا۔ ہاں، وہ احمد ہی تھا، میرا اکلوتا بیٹا۔ بابا مجھے بچا لیں۔ اس کی آواز دہشت زدہ تھی اور آنکھوں میں خوف کے سائے لرزیدہ تھے۔ دیوزاد نے احمد کو زمین پر پٹخ دیا۔ احمد کے ساتھ ساتھ میری بھی چیخ نکل گئی۔ ہوا گھبرا اٹھی اور ارد گرد چکرانے لگی۔ باہر آ جاؤ ورنہ میں تمہارے سامنے اس کے ٹکڑے۔ اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں بہت ڈرایا جائے گا لیکن حصار کے باہر مت نکلنا۔ حافظ صاحب کی تنبیہ میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میرے قدم دوبارہ حصار کے اندر گر گئے۔
باہر آ جاؤ ورنہ وہ دیوزاد انگارہ اکلتی آنکھوں سے مجھے گھونٹتے ہوئے بولا۔ اگر تم نے عمل کے دوران حصار کو توڑ دیا تو تمہیں جو نقصان ہوگا سو ہوگا، مگر باقی لوگوں کا بھی جینا حرام ہو جائے گا۔ حافظ صاحب کا سخت لہجہ میری سماعتوں پر تازہ تھا۔ بابا، احمد نے مجھے التجائی انداز میں پکارا۔ میں نے قدم باہر نکالنا چاہے پھر رک گیا۔ میرا وجدان چیخ چیخ کر خطرے کا احساس دلا رہا تھا۔ باہر مت آنا۔ سیاہ رات اپنی تمام تر سیاہ بختی سمیت سہم کر التجا کر رہی تھی کہ میں شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اچانک سیاہ بادلوں کا سینہ شک ہوا اور بجلی لپک گئی۔ بادل غصہ سے گرج اور بارش برسنے لگی۔ میرا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ وہ سرمئی سایہ میرے سامنے کھڑا التجائیں کر رہا تھا۔ مجھے جانے دو، اگر بجلی پھر چمکی تو میں جل جاؤں گا۔ احمد اور دیوزاد کہیں نہیں تھے۔ او خدا، شکر ہے کہ وہ فریب نظر تھا۔ میرا روم روم خدا کا متشکر ہو گیا۔ بپھری ہوئی ہوائیں مشتعل ہو کر چکرا رہی تھیں اور درختوں کو اکھاڑنے کے در پہ تھیں، مگر درختوں کے تنے سینہ سپر ہو کر اپنی جڑیں چھوڑنے سے انکاری تھے۔ البتہ ان کی شاخیں اور سرے دہشت سے مغلوب ہو کر دوہرے تہرے ہو رہے تھے۔ بارش کی بوندیں گولیوں کی طرح برس رہی تھیں۔ بار بار ہوا پانی کی بوچھاڑ کو ہانک کر لاتی اور آگے دھکیل دیتی۔ مجھے جانے دو، سایہ گڑ گڑایا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا، لیکن اسی لمحے میرے کانوں میں حافظ صاحب کا جملہ گونج اٹھا۔ یہ ایک کافر جن ہے اور مسلمانوں کو خواہ مخواہ ستانا اس کا مشغلہ ہے۔ کئی مسلمان اس کی وجہ سے جان سے گئے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں کوئی فیصلہ کرتا، یکا یک گڑگڑاہٹ کا دیوتا عالم طیش میں دھاڑ اٹھا۔ اس کے اندر محو خواب بجلی کی دیوی کسمسائی اور اس نے آنکھیں مل کر نیچے جھانکا اور اسی لمحے اس نے کسی چیتے کی طرح زمین کی جانب چست لگائی۔ میں نے بس اتنا ہی دیکھا کہ وہ سیاہ بادلوں سے روشنی کی ایک لکیر سرمئی سائے پر چھپٹی ہے اور ایک دلخراش چیخ نے بادلوں کی گڑگڑاہٹ میں دم توڑ دیا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں بجلی لپک کر بادلوں میں واپس چلی گئی۔ اب میرے سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ میں بارش میں بھیگتا ہوا گھر چل دیا۔ گھر کے دروازے پر ہی احمد میرا انتظار کر رہا تھا۔ شکریہ آپ آ گئے، ورنہ میں آپ کے پیچھے آنے والا تھا۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس کا سر تھپ تھپایا اور اندر بڑھ گیا۔ بادلوں کا کھوکھلا سینہ چیر کر چاند جھانک رہا تھا۔ سیاہ رات کا سیاہ بخت یکا یک روشن ہو گیا تھا۔ میں نے ایک نظر سیاہ رات کو دیکھا جس کی مانگ میں چاند کا جھومر سجا ہوا تھا اور بادلوں میں ستاروں کی افشاں جھلملا رہی تھی اور وہ خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ میرے لبوں پر بھی ایک بھرپور مسکراہٹ آن ٹھہری۔ میں نے اپنے قدم اندر بڑھا دیے۔ مجھے آج ایک بھرپور نیند سونا تھا کیونکہ سیاہ رات روشن ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا جو قصہ ہے، کہانی ہے، وہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی اور انداز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تو دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی کہانی اور ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔